بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ایک بار پھر ہم آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کے سوالات کے جوابات کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائیوں نے مختلف قسم کے سوالات بھیجے ہیں۔ ان میں سے کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا ہے، کیا مردے سنتے ہیں؟ اس پر کیا دلیل ہے؟ دیکھیے، مردوں کا سننا کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب لوگ مردوں کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو ان کے جوتوں چپلوں کی جو آواز ہوا کرتی ہے اسے بھی مردے سنا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، جب بدر کی لڑائی اختتام پذیر ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، تو جو مقتولین تھے وہ بدر کے کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا، جسے قلیب بدر کہتے ہیں۔ اس میں ابو جہل بن ہشام کی لاش بھی تھی، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ اور دیگر مشرکین کی لاشیں اس میں ڈال دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قریب آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے حق پایا کہ تمہیں ذلت ملے گی، عذاب ہوگا؟ اللہ نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کامیابی کا، کامرانی کا، فتح و نصرت کا، وہ میں نے دیکھا، اسے حق پایا؟ تم سے اللہ نے جو وعدہ کیا اسے تم نے حق پایا یا نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جو سن نہیں سکتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم کھائی کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، ما انتم باسمع منہم، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مردوں کا سننا برحق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو۔ تو اس سلام کے مخاطب کون ہیں؟ قبرستان کے مردے ہیں۔ تو سلام جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ جب تک سنے گی نہیں تو سلام کا مقصد کیا ہوگا؟ اور وہ جواب دیتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھائی اپنے بھائی کی زیارت کو جاتا ہے، قبرستان جاتا ہے،
تو مردہ اپنے بھائی کو پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، تو یہ مسئلہ بلا شک و شبہ آئینے کی طرح صاف ہے کہ مردے سنا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ حسد کسے کہتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے بھائی، حسد جو ہے ہمارے معاشرے کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ آج مسلم معاشرہ جن بیماریوں کا شکار ہے، جو امراض نفسانیہ اس میں پائے جاتے ہیں، اس میں ایک حسد ایک مہلک بیماری ہے جو ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر رہی ہے، اس میں خرابیاں پیدا کر رہی ہے۔ یہ نفرت اور بغض و عداوت کے بیج بوا کرتی ہے، اس سے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حسد کیا ہے؟ تو سادہ سے الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ حسد نے کسی بھائی کی نعمت کے زوال کی آرزو کرنا، کہ کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی بہن کے پاس کوئی نعمت ہے، اللہ نے اپنے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، خواہ وہ علم کی ہو، دولت کی ہو، عظمت کی ہو، شہرت کی ہو، رتبے ہو، اس کا مقام منصب ہو۔ اب اس نعمت کو دیکھ کر دوسرے حضرات اس سے حسد کریں، اس کے زوال کی آرزو کریں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس سے برباد ہو جائے، یہ اس کا مستحق نہیں ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں، اسی کو جلن کہا کرتے ہیں۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بڑی سخت تنبیہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوکھی لکڑیوں میں آگ کس تیزی سے بھڑکتی ہے اور لکڑیوں کو کس طرح وہ راکھ بنا دیتی ہے۔ اب ہماری حسد کی یہ بیماری ہمارے جسم کو بھی جلاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، قربانی کیا کرتے ہیں، خیرات صدقات کیا رہے ہیں، ان تمام کی نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، اس امید پہ کر رہے ہیں کہ اللہ اس پہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اب نیکیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا اور آپ نے کسی بھائی سے حسد کیا، اس کی کسی نعمت پر جلن کرنے لگے، اس کے زوال کی آرزو کرنے لگے اور خود ہی اپنی نیکیوں میں اپنی آگ لگا دی۔ اب آپ اس دنیا سے اس امید پہ جا رہے ہیں کہ میں تو حقوق اللہ ادا کر کے آیا ہوں، نمازیں پڑھ کر آیا ہوں، روزے رکھ کر آیا ہوں، بہت نیکیاں میرے پاس ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب آپ کا نامہ اعمال کھلے گا اور اس میں اپنے بھائیوں بہنوں سے حسد کی وجہ سے اپنی تمام نیکیاں تباہ ہو گئی ہیں، وہ نظر آئے گا، بڑا افسوس ہوگا، اور اس وقت افسوس کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی لیے علماء اکرام، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ حسد کی بجائے آپ رشک کیجیے۔ رشک کیا ہے؟ کہ اگر آپ نے کوئی نعمت کسی کے پاس دیکھی، کسی بھی قسم کی نعمت ہے، تو یہ آرزو کریں اللہ یہ نعمت اس پر برقرار رہے، اس کے پاس رہے، اور اسے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے۔ تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں۔ ممکن ہے اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑی نعمت آپ کو عطا فرما دے۔ حسد کو اسلام میں اتنا برا کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ معاشرے کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے، عداوت پیدا کرتی ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن حاسد جو ہے وہ در حقیقت اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی حکمت پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں بندہ اس نعمت کا حقدار نہیں ہے، فلاں بندی اس نعمت کی مستحق نہیں ہے، تو نے یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا کتنا بڑا، کتنا عظیم گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس بیماری کی مذمت قرآن میں متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلا حسد شیطان نے حضرت آدم سے کیا۔ جب حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ حسد کی بیماری شیطان کے دل میں پیدا ہوگی کہ میں ہوں، میں آگ سے پیدا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہے، آگ افضل ہوا کرتی ہے، وہ مٹی کو جلا دیتی ہے، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں؟
اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ قابیل حسد کی بیماری میں ملوث ہو گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ آپ کو جسمانی طور پر بھی نقصان دے رہی ہے، کیونکہ حاسد کبھی سکون میں نہیں رہتا ہے، اور روحانی طور پر بھی یہ نقصان اور ضرر رساں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس کا شکر ادا کرو۔ کسی کو کوئی نعمت ملی ہے تب بھی اس کی آزمائش ہے، اور وہ نعمت اگر آپ کو نہیں ملی ہے تب بھی آزمائش ہے، کیونکہ یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ آزمائش سے گزر رہا ہے۔ اللہ کبھی انعام و اکرام دے کر آزماتا ہے، اور کبھی جو ہے آفات بلیات بھیڑ کر آزماتا ہے۔ بندے کا منصب یہ ہے کہ ہر حال میں شکر اور صبر کا دامن پکڑے رہے۔ نعمت ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرے، تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اترائے نہیں، اپنے بھائیوں کو حقیر نہ جانے، اور اگر کوئی مصیبت کا سامنا ہو تو شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صبر کرے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں حافظ جنید صاحب، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے حدیث جبریل کے بارے میں جاننا ہے، اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، برائے مہربانی اس پر تفصیل سے روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیے، آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ جو مضامین قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اس لیے اسے ام الکتاب، ام القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث میں حدیث جبریل کو ام السنہ یا ام الحدیث بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ذخیرہ احادیث میں جتنی احادیث موجود ہیں اس کا تمام کا خلاصہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور حدیث جبریل اسے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین ایک انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام، ایمان، احسان یعنی دین کے سلسلے میں مختلف سوالات کیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، اس لیے اسے حدیث جبریل کہتے ہیں۔ آئیے حدیث جبریل پر ہم کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ حدیث جبریل کے بارے میں ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کے راوی حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم، کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، کہ ایک شخص آتا ہے، شدید بیاض الثیاب، اور اس کے بال جو ہیں وہ انتہائی کالے تھے، یعنی لباس جو ہے اس کا سفید تھا اور اس کے بال کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، وہ کوئی مسافر معلوم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اگر مسافر ہوتا، دور دراز مقام سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑے گرد آلود ہوتے، دھول وغیرہ ہوتی، چہرے سے معلوم ہوتا یہ سفر کر کے آیا ہے۔ تو کہتے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ولا یعرف منا احد، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اگر یہ مدینے کا رہنے والا ہے تو ہم جانتے، یا اطراف کا رہنے والا ہے تو ہم میں سے کوئی پہچانتا ہوتا، تو مسافر بھی معلوم نہیں ہو رہا ہے اپنے لباس کی وجہ سے، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں۔ پھر اس آنے والے شخص نے کیا کیا؟ آگے فرماتے ہیں حضرت عمر حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انتہائی قریب بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، قریب کر لیا، اور اس کے بعد ووضع کفیہ علی فخذیہ،
اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیا یا اپنی رانوں پر، کیونکہ یہی ضمیر جو ہے اس کا مرجع دونوں بن سکتے ہیں۔ اب یا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رانوں پر برکت کی نیت سے رکھا، یا اپنی رانوں پر رکھ لیا، جیسے کہ کوئی مرید پیر کے سامنے بیٹھتا ہے یا کوئی استاذ کے سامنے شاگرد بیٹھا کرتا ہے، اسی حالت پر جو ہے وہ شخص بیٹھ گیا۔ وقالا، اور شخص نے سوال کیا کہ اخبرنی یا رسول اللہ، شخص نے سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اسلام ہے۔ وَأَن تُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَتَصُومُ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر ممکن ہو تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ یعنی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اور اگر حج کی استطاعت ہے تو حج کرنا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ قالا، اس شخص نے عرض کیا صدقت، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَجِبْنَا لَهُ، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ سوال تو اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ اس شخص کو معلوم نہیں ہے، جاننا چاہتا ہے، اور تصدیق یہ بتاتی ہے کہ یہ پہلے سے جانتا ہے۔ تو ہمیں تعجب ہوا کہ ایک تو سوال بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ قالا، پھر دوسرا سوال اس شخص نے کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اے اللہ کے رسول اسلام کے بارے میں جان گیا، اب ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو تسلیم کرو، اس کی وحدانیت کو مانو، اس کے وجود کو مانو، اس کی توحید کو مانو، یہ ایمان ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، فرشتوں کو حق جانو، وَكُتُبِهِ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اسے بھی برحق جانو، وَرُسُلِهِ، اس کے رسولوں کو تسلیم کرو، ان پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخری دن پر ایمان لانا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رب کی ذات رہے گی، آخری دن ہوگا جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جسے یوم الجزا کا کہتے ہیں، ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا، ہر چیز کا حساب ہوگا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو ہوتا ہے وہ رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ آنے والا شخص پھر کہتا ہے وہ صدقت، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ پھر تیسرا سوال کرتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اسے دیکھ رہے ہو، اس طرح توجہ ہونا چاہیے، نماز میں اس طرح مشغول ہو گویا کہ رب کا دیدار کر رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر ایسا نہیں ہو سکے، یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، تو کم سے کم یہ تو جانو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو۔ پھر چوتھا سوال سائل یہ کرتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں بتائیے، قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کو مصلحت کے خلاف سمجھا، تو آپ نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جس چیز کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو میں اس میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ واضح طور پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ جتنا سائل جانتا ہے اتنا میں جانتا ہوں۔
اس کا جواب عام لوگوں سے چھپایا گیا ہے کہ یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم تھا، کب واقع ہوگی، اس کا وقوع کب ہوگا؟ تو پچھلے 2-3 سوال کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو علم تھا، کیونکہ اسلام کے بارے میں حضرت جبریل نے سوال کیا اور کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا، یعنی جبریل بھی جانتے تھے اور حضور سے سوالات کر رہے ہیں، حضور نے بتایا۔ ایمان کے بارے میں بھی جبریل جانتے تھے، تو قیامت کے بارے میں بھی جبریل امین کو علم تھا۔ حضور نے فرمایا تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن اس کا جواب دینا مصلحت کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور نے جملہ ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ نہیں کہا کہ قیامت کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں فاخبرنی عن امارتها، تو یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ باندی اپنے آقا کو جنے۔ اس کے محدثین نے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی نکلتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ پر حاکم ہو جائے گی، اولاد ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ باندی کے ساتھ آقا کرتا ہے، آقا غلام کے ساتھ کرتا ہے، باپ کو غلام کی حیثیت سے دیکھے گی، ماں کو باندی کی حیثیت دیکھے گی، بیٹی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے کہ نوکرانی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کی توہین ہوگی، ان کی بے ادبی ہوگی، انہیں ستایا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور نشانی کیا ہے؟ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالِيَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھو گے جو ننگے پیر تھے، برہنہ جسم تھے، جو بکریاں چراتے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے سبقت لے جائیں گے، فخر کریں گے، تکبر کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَانْطَلَقَا، وہ شخص اٹھ کر چل دیا۔ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، حضرت عمر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہا۔ ثم قال لی، پھر حضور نے مجھ سے فرمایا یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تمہیں علم ہے، تم جانتے ہو یہ سائل سوال کرنے والا کون شخص تھا؟ تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ سائل کون تھا۔ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، یہ جبریل امین تھی، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، تمہارے دین کے بارے میں بتائیں۔ تو بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن وہ سبب بنے، اس نے ان کی طرف نسبت کر دی، کیونکہ عام طور پر صحابہ اکرام زیادہ سوال حضور سے نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلے ابتدا میں سوالات کی کثرت کرتے تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ کثرت سوالات مت کرو، تو وہ بہت احتیاط کرنے لگے تھے۔ اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ جبریل امین کو بھیجا گیا، انہوں نے سوالات کیے اور اس کے ذریعے تمام لوگوں کو دین کے اصل احکام معلوم ہو گئے۔ تو اس حدیث کو ام السنہ، ام الحدیث اور حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی محمد شاہد قادری جو بریلی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ وتر کی نماز میں کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم ترا سے اخیر تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے۔ دیکھیے یہ بعض لوگوں نے جو کہا ہے یہ غلط ہے۔ قرآن میں کہیں سے بھی آپ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں، 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ محمد شاہد صاحب نے ایک دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ غیر مسلم کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر حلال اور جائز چیز ہے تو غیر مسلم کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں۔ ڈاکٹر رشید صاحب نے ایک سوال یہ دریافت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ اگر جسمانی ہوئی ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تھی، یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ دیکھیے اس میں جو لفظ آیا عبدہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد روح کا نام نہیں ہے، روح اور جسم دونوں سے جو ملتا ہے اسے بندہ کہا کرتے ہیں، عبد کہا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے۔ اگر روحانی معراج ہوتی تو کفار و مشرکین اس پر اتنا بابلہ نہیں کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا مکے والوں کے سامنے کہ میں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمان اور جنت وغیرہ، تو پھر کفار و مشرکین نے اس پر اعتراض کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عقل کے خلاف بات ہے کہ ہم یہاں سے مکے سے جب مسجد اقصی جاتے ہیں تو 1 مہینے کی مسافت ہے، اتنی بڑی مسافت، اتنی طویل مسافت آپ نے چند منٹوں میں کیسے طے کر لی؟ تو اگر یہ معراج روحانی ہوتی، خواب میں ہوتی، تو کسی کو کوئی اشکال نہیں۔ خواب میں تو آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گیا جسم کے ساتھ، جسمانی معراج ہوئی ہے، تبھی تو اعتراض ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسمانی معراج ہوئی۔ محمد انور قادری صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کا شمار اولو العزم رسول میں ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں، لیکن ان کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کسی بھائی نے ایک سوال یہ بھی ارسال کیا ہے کہ جو شخص دریا میں ڈوب گیا اور اس کی لاش نہیں ملی یا آگ میں جل گئی یا کوئی درندہ کھا گیا تو کیا اس کی قبر میں اس سے سوال ہوں گے؟ اس کی تو قبر ہی نہیں بنی۔ اس مسئلے میں ذرا رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے انتقال کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اسے برزخی حیات کہتے ہیں۔ یہ جو قبرستان میں ہوا کرتی ہے اسے مجازن قبر کہتے ہیں۔ برزخی حیات ہی کو قبر کی زندگی کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص جل گیا یا اسے درندہ کھا گیا یا پانی میں ڈوب گیا یا کسی بھی طریقے سے اس کے جسم کے اجزاء منتشر ہو گئے، بکھر گئے، اس کی قبر نہیں بنی، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ سوال نہیں ہوں گے، یہ انتہائی غلط ہے۔ برزخی حیات کو اس حیات پر ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ قبرستان میں جو قبریں ہوا کرتی ہیں انہیں قبر مجازی طور پہ کہا جاتا ہے۔ حقیقی طور پر انتقال کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، اس میں قبر ہوتی ہے، اس میں سوالات بھی ہوں گے اور دیگر معاملات بھی ہوں گے اور عذاب و ثواب بھی ہوگا جیسا کہ احادیث میں آیا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اگر کسی کو کوئی جانور کھا گیا، اس کے جسم کے اجزاء بکھر گئے یا جلا دیا گیا تو انہیں سوالات سے راحت مل جائے گی، یہ غلط ہے۔ قبر جو ہے وہ سب سے پہلی منزل ہے، اس میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو باقی حیات اس کی کامیابی والی ہے، اور اگر اس میں کوئی ناکام ہو گیا تو اگلی حیات جو ہے وہ اور مشکل تر ہے۔ تو عام طریقہ پہلے بھی رہا ہے، کفار و مشرکین کا انہیں جلا دیا جاتا تھا، تو کیا ان سے سوالات نہیں ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن سے بھی سوال ہوں گے، منافق سے بھی ہوں گے، کفار و مشرکین سے سوالات ہوں گے۔ تو ہمارا یہ جسم اگر موجود ہو یا نہ ہو، اس کی قبر بنی ہو یا نہیں ہو، لیکن سوالات سب سے ہوں گے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ اپنی حکمت کو جاننے والا، حکمت کے مطابق جس سے جیسا چاہتا ہے سلوک فرماتا ہے۔ محمد عادل بدایونی صاحب نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ بلی اگر کھانے میں منہ ڈال دے تو کیا اسے کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے علماء کرام نے، فقہاء اعظام نے بلی کے جھوٹے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی وسعت والا آدمی ہے، فراغ دستی اسے حاصل ہے، اور اس کے سالن میں یا دودھ میں بلی نے اگر منہ ڈال دیا
تو اسے تناول نہ کرے، اسے نہ کھائے. لیکن اگر تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے اور اس کے کھانے وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو وہ اسے کھا سکتا ہے اور شرعاً اس کے لیے کوئی کراہت نہیں. ہاں اگر بلی چوہا وغیرہ کھا کے آئی ہے، منہ پہ خون لگا ہوا ہے، فوراً اس نے برتن کے اندر ڈال دیا تو اس میں کوئی چیز بھی ہے وہ ناپاک ہو جائے گی، وہ کسی کے لیے بھی کھانا جائز نہیں ہے. اور چوہا وغیرہ کھا کے نہیں آئی ہے، عام حالات میں اگر اس نے منہ ڈالا ہے تو اصل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا جھوٹا مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے. لیکن اگر ضرورت مند ہے تو یہ کراہت بھی اس کے لیے ختم ہو جاتی ہے. محمد مزمل قادری، انہوں نے ایک سوال ہمیں یہ ارسال کیا ہے، کیا میچ پر پیسہ لگانا درست ہے؟ دیکھیے، کسی چیز پر بھی شرط لگانا، پیسے لگانا، یہ جوئے کے قبیل سے ہے. فقہاء کرام نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے، قرآن و حدیث میں اس پر وعید نازل ہوئی ہے. لہذا میچ ہو یا کوئی بھی گیم ہو، آپ اس پہ شرط لگا رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، سٹہ لگا رہے ہیں، یہ حرام ناجائز ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان اس طرف بڑھ رہے ہیں، ہمارے نوجوان اس بیماری میں زیادہ ملوث ہیں. انہیں جاننا چاہیے یہ چیز ہلاکت خیز ہے، ان کی آخرت اس سے تباہ ہو جائے گی. لہذا وہ سٹے، جوئے اور دیگر قسم کی شرطوں سے پرہیز کریں. محمد دانش اختر، انہوں نے ایک سوال یہ ارسال کیا ہے کہ حلال جانور کو بغیر بسم اللہ پڑھے کسی نے ذبح کر دیا تو کیا ایسے جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، حلال جانور کو اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے ذبح کیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے یہ کام عمدن کیا ہے یا سہون کیا ہے. یعنی اس سے یہ عمل جو ہے، سردرد جو ہوا ہے، وہ جان بوجھ کر ہوا ہے یا بھول سے ہوا ہے. اگر اس نے عمدن بسم اللہ کو ترک کیا ہے تو وہ جانور جائز نہیں ہے، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ مردار کے حکم میں ہے. اور اگر سہون بھول سے بسم اللہ ترک ہوئی ہے تو اسے کھا سکتے ہیں، وہ چیز حلال ہے. ہمارے کسی بہن نے سوال ہمیں بھیجا ہے، کیا عقیقے کے جانور کو صدقہ کرنے سے عقیقہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، عقیقے کے جانور کو صدقہ کرنے سے عقیقہ ادا نہیں ہوگا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عقیقے کی نیت سے جانور کو ذبح کریں اور اس کے گوشت کو صدقہ کر دیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جانور ہی کو آپ نے صدقے کے طور پر دے دیا اور اس میں عقیقے کی نیت کر لی تو یہ عقیقہ درست نہیں ہے. عقیقے کے نام سے آپ جو ہے جانور کو ذبح کیجیے اور اس کے گوشت کو آپ تقسیم کر دیجیے، صدقہ کر دیجیے، تو پھر یہ درست ہے. ہمارے کسی بھائی نے سوال کیا ہے، کیا وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہے؟ اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کی ہے تو کیا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. جسے وراثت سے حق اللہ تبارک و تعالی نے حق عطا فرمایا ہے، جس کا حق شریعت میں متعین ہے، وہ وارث ہوا کرتا ہے، تو اس کے لیے وصیت کرنا یہ درست نہیں ہے. لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. اب اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کر دی تو اس وراثت کے دوسرے وارثین اگر راضی ہیں تو عمل کر سکتے ہیں، وہ وصیت نافذ ہو سکتی ہے. اور اس میں سے اگر کوئی بھی راضی نہیں ہے تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں، اجنبی کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. اجنبی کے لیے اگر آپ نے کسی نے وصیت کی ہے تو وہ وصیت تہائی مال میں جاری ہوگی. لیکن اگر تہائی مال سے زیادہ وارث کے لیے وصیت کی ہے تو وارثین کا رضامند ہونا ضروری ہے، اور ان ورثاء میں کوئی بھی نابالغ نہ ہو، تمام بالغ ہوں. اور رضامندی سے اجنبی کے لیے اگر وہ زائد وصیت پر راضی ہو جائیں، آدھے مال پر، آدھے سے زیادہ پر یا کل پر، تو اس پر عمل ہوگا. اور یہی صورتحال وارث کے لیے بھی ہے کہ اگر کسی زمین جائیداد کے چند وارث ہیں، کسی ایک بیٹے کے لیے زیادہ کی وصیت کر دی ہے، تو اگر دوسرے بیٹے جو بالغ ہیں اگر وہ رضامند ہیں اپنا حصہ چھوڑنے پر، اسے دینے پر، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر راضی نہیں ہے تو اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا. ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے اس کے لیے خنزیر کا گوشت بتایا ہے، تو کیا اس کے لیے ایسا کرنا، اسے کھانا جائز ہے؟
حرام چیز کھانا اور حرام چیز سے علاج کرنا، اسے فقہاء اکرام نے ممنوع فرمایا ہے، لہذا کسی چیز کا، حرام چیز کا کھانا یا اس سے علاج کرنا یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر ماہر مسلم طبیب اطباء یہ بتا دیں کہ آپ کا علاج اس فلاں حرام چیز میں ہے اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے اور جان کو خطرہ ہے یا اتنا شدید ضرر ہے جسے آپ برداشت نہیں کر سکتے، ناقابل برداشت درد ہے، تو پھر اس صورت میں اس حرام چیز کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جان بچانا یہ ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی ماہر طبیب بتائیں کہ اس کا علاج فلاں چیز میں ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز اس کا متبادل نہیں ہے، تو پھر ضرورت کے بقدر وہ حرام چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال یہ بھیجا ہے کہ سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جی ہاں، سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ ہمارے بہت سے بھائی غافل ہیں اور وہ سامان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آپ کی دکان میں جو بھی سامان تجارت ہے، جو بھی فروخت ہونے کے لیے آپ نے رکھا ہے، جو سامان ہے اس کو آپ سال میں اندازہ لگائیں گے اور اسے آپ سال میں اس کا حساب لگائیں گے کتنے کا مال ہے، اور اس پر 2.5% کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں انہی سوالات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسکرین پر ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا، آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے اور آپ اس کا شرعی جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ارسال کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔